الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بعد الحمد والصلاۃ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر نقاشی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے روزہ اور جسمانی صحت۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین عزیز وقار، روزہ ایک ایسی فرض عبادت ہے جس سے ثواب کے علاوہ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی صحت کی بحالی کے لیے روزہ اکثیر ہے۔ روزہ میں قدرتی شفا ہے۔ روزہ جسم کی مادی کثافتوں کا تنقیہ کرنے کے لیے ایک لاجواب چیز ہے، کیونکہ اللہ نے روزے میں ایسی حکمت اور تاثیر پیدا کر رکھی ہے جس سے جسمانی صفائی ہوتی ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے بظاہر تو جسمانی نکاحت اور کمزوری ہوتی ہے، لیکن قدرت اسی نکاحت کے ذریعے جسم کا تزکیہ کر دیتی ہے، اور روزے سے ہونے والی نکاحت اور کمزوری بھی بہت جلد امر الہیہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ حکماء کا بیان ہے کہ یہ ایک مصدقہ اصول ہے کہ اکثر بیماریاں کھانے پینے کی کثرت سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ بے تحاشا خوراک کے استعمال سے انسانی جسم میں ردی فضلات پیدا ہو جاتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے قدرتی طور پر اخلاط فاسدہ اور ردی فضلات تحلیل ہو جاتے ہیں اور جسم بیماریوں کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ مقررہ وقت پر کھانا بھی صحت کی علامت ہے، اور یہ مقصد بھی روزہ سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ روزہ میں انسان مقررہ وقت پر کھانے پینے کا عادی بن جاتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے کی ایک بات یہ ہے کہ کم کھانے اور بھوک کو برداشت کرنے سے انسانی دماغ پر خون کا دباؤ کم پڑتا ہے، حافظہ اور یادداشت اچھی طرح کام کرتے ہیں، اور انسانی ذہن میں زیادہ دیر تک علم کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ زاہدوں کے لیے بھوک پیاس لاجواب ہے۔ عبادت کرنے کے لیے انسان کو کم کھانے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے تاکہ وضو زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ پھر بھوک برداشت کرنے پر ہر چیز زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا شاید طریقہ روزہ ہے۔ اسی طرح انسان جسمانی فسادوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محمد بن یمانی نے 6 باتوں کا سوال 6 مقامات پر کیا، ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا۔ پہلے انہوں نے اتباع سے سوال کیا کہ ایسی چیز بتلاؤ کہ جس میں بدن کی شفا اور صحت کی حفاظت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔
پھر انہوں نے علماء سے پوچھا کہ حافظہ کی قوت کے لیے سب سے بہتر چیز بتلاؤ جس سے علم ذہن میں محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے جواب دیا وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ پھر زائدوں سے سوال کیا کہ دنیا کی لذت سے بے رغبتی پر کون سی چیز کارآمد ہے؟ انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ حکماء اور اہل دانش سے پوچھا کہ جو چیز عقل کو زیادہ کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ پھر عابدوں سے پوچھا کہ عبادت کی طرف مائل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے۔ آخر میں سلاطین اور بادشاہوں سے پوچھا کہ وہ عمدہ اور بہتر شے کیا ہے جو کھانے کو لذیذ سے لذیذ تر بنا دے؟ کہا کہ وہ کم کھانا اور بھوک ہے۔ اکابر اہل دانش کے یہ بیانات سن کر محمد بن یمانی نے فیصلہ کیا کہ اس بھوک اور پیاس کو روزہ جیسی محبوب عبادت کی شکل میں کیوں نہ اختیار کیا جائے، چنانچہ وہ اکثر اوقات نفلی روزے رکھتے تھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔